ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، اور کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جائے گی، اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا اشارہ فرمایا، اور بحیثیت مسلمان ہم کو شب برات کس طرح گزارنی چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، اور برات کے معنی بھری ہونا، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص صحرا کا سفر کر رہا تھا، تو راستے میں وہ سونے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کا کھانے کا سامان، اس کی سواری یہ تھا۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ وہ دائیں بائیں بھاگا، لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی ہی نہیں دیتے، اور صحراؤں میں سواری کا اور زمانے خوردنوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ لیٹ گیا، اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اچانک آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ سواری اور ساز و سامان اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو سواری کیا ملی، اس کو تو زندگی مل گئی۔ تو شدت فرحت سے خوشیوں کے ہجوم میں وہ اتنا گم ہو گیا کہ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیاں اتنی تھیں، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو خوشیوں کے ہجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا تھا، تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی۔ تو صحابہ نے کہا حضور بہت خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آ گیا۔ اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا نوجوان ہو تو پھر اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرمایا وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ پھر فرمایا اور بھاگنے والا آجا، پلٹ کے اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لمحہ بندے کو پکارتی ہیں، لیکن یہ راتیں اور یہ موسم، جس طرح کا موسم آج آپ کو اور مجھے میسر ہے، یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور وہ تو بدنصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب برات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے،
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب برات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیات کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کچھ یوں لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد شب برات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے، ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ ہم لوگوں کے حالات تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کھوٹی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان اور دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تبارک و تعالی آسمان اور دنیا پر
اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کی جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کے گناہ بخش دوں، کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان و دنیا پر نازل کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ اور یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کریم ہماری خطائیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، مگر اپنے در سے محروم نہ کر۔ میرے مولا، ہمیں معاف کر دے۔ اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے،
تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، یا اللہ موت کی سختی سے بچانا۔ ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اے اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کی اندھیری راتوں اور عذاب سے بچانا۔ منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ ہمیں قبر میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا۔ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ پاک ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ پل صراط کو بجلی جیسی تیزی سے پار کروا دینا۔ ہمارے گناہوں کو دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی ان پر پردہ رکھنا۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمانا، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کو درجات بلند عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا آج سب کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔